کہ ایسا نہیں, ہاتھ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس بات کا ہے. اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, بیکار کر دیتے ہیں, کمزور کر دیتے ہیں, مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کی, وہ کام بھی, یہ تو ناپسندیدہ کام تھے, نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ سب. اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں, جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں, وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے, ٹھیک ہے, بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے, ٹھیک, اس سے نماز باطل. نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے, نماز میں یاد آ گیا, ایک رکعت شاید بھول گئے, شک ہو رہا کہ فلاں کیا, تو آپ نے سجدے سہو کر لیا, یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا, یا پھر چھوٹ گیا, جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا, کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی, تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, سمجھے آپ؟ تو یہ تو ٹھیک, یہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہاں سجدے سے ہو جائیں گا. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے, سجدے سہو بھی نہیں, اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی, سمجھ لیجیے آپ چلے گئے, بات چیت چل رہی ہے, زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو, تو نماز باطل ہے, آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا, وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی. ٹھیک, تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے, تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, آپ کو نماز دہرانا ہے. ہاں, نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سے ہو, اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے, لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا, اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی, نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا, یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا, صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس کو حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا واپس نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا, رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ کو سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی, پھر آیا کہا السلام علیکم, آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا, پھر کہا السلام علیکم, آپ نے کہا وعلیکم السلام, تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا اللہ کے رسول, اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے, ہاتھ باندھ, فاتحۃ الکتاب قرآن سورہ فاتحہ پڑھ, اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا, اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے. پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ, اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے, اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے. اس کے بعد پھر تو سجدہ کر, اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے اٹھ, اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کر, اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ, اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ, اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر. مطلب وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا, جس کے وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے, جو رکنے کا وقت ہے, جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے, وہ نہیں مل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ واپس جا, تیری نماز نہیں ہوئی, دوہرا اسے. 3 بار پڑھایا آپ نے اس کو نماز. اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے, یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے, کاہلی سے پڑھ رہا ہے, درست نہیں پڑھ رہا ہے, جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا. آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا, جا پھر سے نماز پڑھتی ہے, نماز نہیں, جا پھر سے نماز پڑھتی ہے, نماز نہیں, جا پھر سے نماز پڑھتی ہے, نماز نہیں. تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان, مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی ہیں, اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت. سپیڈ دیکھیے آپ نماز کی, 1.5 منٹ میں 2 رکعت, 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت. جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ بوڑھے جوان بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر, مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں, اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے سپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے. حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں. اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی, مسجد میں داخل ہوا, الیکٹرانک گھڑی چالو ہے, بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے, 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ, اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے. مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا, مطلب دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا, امام صاحب قاعدے میں بیٹھے, شاید جلدی, اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی, کہ تو ایگزیکٹلی 29, 1, 29, 30 تو سب بیٹھے ہوئے, ابھی آدھا منٹ ہے, 31, 32, 31, 32, 33, وہ آتا 50, 55, 56, 57, 58.
جب سب 0-0 ہوتا تو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں مقتدی، اب رکعت باندھے ہوں گے تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے. یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ زمین سورہ ہے، بعد کی 2 کی اسپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائیے. تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا، اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی، قاعدے سے اٹھ چکے، تیسری بھی کر لی. 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ نے اس شخص کو دیکھا. اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں گے تو یہ سکون میں آ کے ریڑھ کی ہڈی. سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، یا پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، آگے ریڑھ کی ہڈی سے اللہ اکبر. پھر آپ کا اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا تھا معلوم ہم کو؟ 2 سجدے تھے. اتنی اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے جلدی آواز آتی اور کھڑے ہو گئے. سجدے تھے یہ، جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے. کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اکھاتا ہے زمین پر، چوڑیا ٹھونگ مار رہی ہے، کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کھٹ 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 کھٹ. تو احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو دہرانا پڑے گا. اسی طرح دوسری چیز، نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان فی الصلاۃ لشغلا، آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا. اب آپ کوئی بھی بولیں گا نماز میں کون کھاتا پیتا ہے؟ ٹھیک، کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر، لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں. آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کوئی چیز تو بھی نہیں کھائیں گے آپ. پھر کیا کریں گے؟ آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے اس کو اپنی جیب میں، ادھر ادھر مت پھینکیے، اس سے کہ وہ غلاظت ہے، آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر. ٹھیک، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اس کو نگلا نہیں جائیں گا. ٹھیک ہے، اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے بازو. تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا. تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں. ٹھیک، تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیں، نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے. نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو. ٹھیک، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو. ٹھیک، اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو. ٹھیک، تو سکون کے ساتھ کرنا ہے. تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے، کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کیا، آپ لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینا کیا ہے؟ بات کرنا تھا. اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے، کیا کہے؟ سبحان اللہ. تو بات کرنا ہوگی نا، سبحان اللہ. امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر. مطلب کر، کیسا نہیں کرتا، جھک اٹھ. ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے سبحان اللہ. آپ غلطی پر اس کا اللہ کی ذات پاک ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. ہاں بس کیا کرتے اللہ اکبر، مطلب سمجھے امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گیا، اللہ اکبر. تو اب آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، تو لوگ کیا ہوتا ہے اللہ اکبر، اور بالکل بیٹھے بیٹھے ہی بولتے، اٹھتے نہیں ہیں. مطلب بیٹھنے ہی پڑیں گا تیرے کو، کیسا نہیں بیٹھتا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا، بیٹھ جاتا، کھڑا ہو جاتا، پریشان ہوتا ہے امام بھی بدر. سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ. امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا، آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا، اس ساتھ مل جانا پڑے گا. سمجھ رہے؟ تو بہرحال سبحان اللہ. عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں وہ کریں گی تو عورتیں کیا کریں گی؟ تالی کی آواز کریں گی، اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے، اس کا طریقہ ایسا ہے. مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا. یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوں گی تو پشت پر مارا جائے گا، تو اس سے امام سمجھ جائیں گا کہ وہ غلطی پر ہے. لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی، وہ کر لے. لیکن اگر وہ کر سکتی ہے، ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے، سمجھ لیجیے. جیسا کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں کو نماز، تب تو پوری عورتیں ہیں تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی، آواز کریں گی تو امام سمجھ جائیں گے ارے مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک، تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا. ٹھیک،
اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، 3 رکعت پڑھا دی، تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ یہ کہا، آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں، اور آپ نے سجدے سہو کیا، چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز میں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ چونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ، وہ بتانے صحابہ کو نہیں پتا تھا، تو آپ سے جو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی، شریعت بن رہی تھی، تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہو گئی، وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا۔ آپ نے کہا نہ میں بھولا، نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سجدے سہو کرایا اس میں، ٹھیک۔ تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی، تو یہاں صحابی نے بات کی، لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی، کیسا بولے میرے کو، خاموش ہے۔ تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے، ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے، سبحان اللہ کہنا، لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گے، جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے، سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی، اس کی قرأت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی، آیت ریپیٹ ہو گئی، تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں، لقمہ دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوں گا، جو جس نے اقامت دی ہوں گی، اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہو، اگر اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے، ٹھیک۔ اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی، اس لیے کہ جیسا عموماً اگر معروف سورے ہیں، چھوٹے چھوٹے آخری سورے ہیں، سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا اب جو آگے کا تھا، سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں، کھڑا ادھر لقمے آ جاتے کہ پریشان۔ تو جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے، اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا، تو پہلے وہ حقدار ہے، تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے کچھ کریں، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے، چونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں، کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے، کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے، تو ابھی نماز، ہاں بس ہوتا ہی ہے، یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں۔ اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی ہے، شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب کر رہے ہیں، مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے، وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے، کہتا اور وہ خاموش بیٹھ جاتا، اب وہ کیا ہوتا، وہ بازو دور تک ہاں 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 چل رہی، پھر یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی، اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی، کیا کروں گا معلوم آپ کو، نماز کوئٹ، نکل جاؤں گا اس سے باہر، کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوں گی۔ میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن نے میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی، ایک ہی دن کا واقعہ ہے۔ ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد میں، اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال، ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردستی، چلو آگے چلو، وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہوں، اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا، اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو گا، دعا یاد نہیں رہتی اس کو نماز کے بعد، آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ، ان کو نماز پڑھانا آتی ہے، دعا کون کرائے گا، وہ یاد نہیں رہتی ہے، تو پریشان رہتے۔ اب چلو بڑھا دی، ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی، جب ظہر پڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر چل رہی ہے، وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا، آج آرام سے پڑھوں گا، الحمد، مطلب ان سے میں نے بعد میں پوچھا آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی، ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں، تو بولے میں ایسا پڑھا تھا، بولے الحمد للہ ایسا پڑھ رہا تھا، بولے سب ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا، تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر، ٹھیک۔ اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرائے تو سجدے بھی اتنے لمبے کرا، سجدے میں لوگ ہنس رہے، لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو، سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں، پھر سب ایک دم خاموش کھڑے، پھر سجدے مجھے جا رہے، جب سجدے سے کھڑے ہوئے سب نارمل، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، کون ہنسنے والا تھا، کوئی نہیں دکھ رہا، وہ بچوں نے شروع کی ہنسی، بچوں نے کیا کی معلوم، پیچھے ایک بچہ تھا، جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا، ارے اٹھو نا، بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہے، 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر، بولے سجدے کتنے لمبے تھے اس نے بول کے خاموش ہو گیا، اٹھو نا بول کے، اور شروع ہوئی پھر ہنسی، تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا، ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا نہیں، سجدے میں جاتی جو ہنسی کی آواز آ رہی مسجد اس کے اندر، تب کیا کریں گے، بیسٹ پارٹ، اٹھو نکل جاؤ باہر، ہنسی آ رہی نکل جاؤ، چھوڑ دو اس نماز، یہ بیسٹ ہے، وہاں رہنا ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے، اگر بچ جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا، کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا، دستی لگاتا اس کو، اور وہ بج رہا، پورے مسجد کی نماز خراب ہو رہی،
ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، بند نہیں کر سکتے، آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا بھائی، اپنی نماز خراب کرو نا، پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے ایک موبائل کے، سمجھ رہے؟ یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو، نکل جاؤ صف میں سے، وہیں کھڑے۔ اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے، ایک صاحب آئے، اللہ ان پہ رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی انہوں نے، قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں الحمدللہ شروع کر دی انہوں نے۔ ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت، پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دی اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے۔ اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی، ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی، پھر وہ ہنس رہا وہاں تک۔ مسجد میں سیریل سے 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے ہیں، ایک بھی توڑ رہا نہیں، ایک بھی نہیں توڑ رہا۔ تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا، پھر پرانی بات بھاگ گیا نکل، یہ اتنا ہنس رہے لوگ۔ اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر، مطلب وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا۔ ایک تو خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی، آ گئی آپ کو ہنسی، سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا وہاں صف میں۔ تو وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے، تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا، کوئی واقعہ یاد آ گیا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے، بلکہ بچے بہت کرتے ہیں، شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے۔ اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رک گئے تو یہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ نماز بھی نہیں ٹوٹی، کوئی کمزوری نہیں آئی، یو کین گو آن، آپ چلتے رہیے آگے پڑھتے رہیے۔ ہنسی آ گئی تو نماز پھر توڑ دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے منع کیا، نماز میں ہنسنا درست نہیں۔ اور اس کے تعلق سے آپ سے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی، البتہ قہقہے لگا کے نماز کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہنس رہے آپ، کہ نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا، آپ ہنس رہے ہیں، نماز عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ سے دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، اور اس میں پھر اس کو ہنسی آ گئی تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا۔ مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے، وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار، ہنسنے سے نماز ضائع ہو جائیں گی تو کیا کریں گے آپ، نماز توڑ کے چلے جائیں، ٹھیک چلے جائیں۔ اور کچھ فقہا اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قائقے مار کے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہرحال صحیح بات تو یہ کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، لیکن ہنسنے سے تو فوراً نکل جائے گی، نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی، کیوں کھڑے، لیکن ہاں بس برابر وہ صف میں کھڑا رہ کے ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم، ہٹیں گا نہیں، لیکن فوراً ہٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کسی بھی کام میں ایسی مشغولیت جو عبادت کے منافی ہو، یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیے، جو بھی کوئی مشغولیت جو عبادت کے منافی، عبادت کے مقصد کو فوت کر دیتی، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نماز میں، وہ تمام چیزوں سے رکنا چاہیے۔ خام و خواہ کھجانا ضرورت الگ چیز ہے، خام و خواہ کھانسنا صرف گلا صاف کر لینے کے لیے، کھانسی آ جائے کھانس سکتا ہے، لیکن صرف گلا صاف ہو جائے بول کے خامی گلا کیا کرنا ہے، صاف نماز کر سکتے ہیں یہ سب عمل، ٹھیک۔ تو ایکسٹرا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نماز ضائع ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، وہ مت کیجیے، اس سے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے۔ اب وہ کام جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ، یا جس کو غلط